شام ہونے والی ہے۔ شاہی محل کے کمرے خاص میں شطرنج کی بساط بچھی ہے۔ آمنے سامنے بیٹھے خریف خاتون و مرد ہیں۔ بازیاں پہلے بھی لگتی رہی ہیں، جیت کے تناسب میں بھی زیادہ فرق نہیں، مگر آج کچھ زیادہ بڑی بازی ہے۔ بادشاہ کا مزاج کچھ زیادہ ہی شاہی ہو چلا ہے اور وہ شرط میں تخت و تاج لگا بیٹھے ہیں۔ کھیل جاری ہے۔ بادشاہ، کھلاڑی، غلام، پیادے انہی حریفوں کی چالوں کے مطابق آگے پیچھے ہیں۔ سنسنی بڑھ رہی ہے۔ ملکہ سوچتی ہے کہ اگر وہ جیت گئی تو کیا کرے گی، اور بادشاہ سوائے اس کے کیا سوچ سکتا ہے کہ اگر وہ ہار گیا تو کیا ہوگا۔ پھر بازی چلتے چلتے وہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ بادشاہ کو اپنی شکست نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تب وہ مسکراتا ہے اور سوچتا ہے کہ جب ہم ملکہ کے ہیں تو تخت و تاج بھی انہی کا ہوا، اور جب وہ ہماری ہیں تو سب ہمارا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی بادشاہ ہار جاتا ہے اور ملکہ کی ہنسی گونجتی ہے۔ یہ اور اس طرح کے دیگر واقعات شاہجہاں اور ممتاز محل کی محبت کی گواہی دیتے ہیں، اور آج بھی ان کی یادگار تاج محل کو محبت کی علامت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ شاہجہاں کا پورا نام شہاب الدین محمد شاہ جہاں اول یا مرزا شہاب الدین بیگ محمد خان خرم تھا۔ وہ جنوری 1592 کو پیدا ہوئے اور سلطنت مغلیہ کے 5ویں بادشاہ بنے۔ شاہجہاں نے 1628 سے 1658 تک ہندوستان میں حکومت کی۔ ممتاز محل کا پورا نام ارجمند بانو ممتاز تھا۔ وہ 27 اپریل 1593 کو آگرہ میں پیدا ہوئی۔ 30 اپریل 1612 میں ان کی شادی شاہجہاں سے ہوئی، جو ممتاز کی پہلی اور شاہجہاں کی تیسری شادی تھی۔ وہ ابوالحسن آصف خان کی بیٹی اور ملکہ نور جہاں کی بھتیجی تھی۔ ان کے والد آصف خان مغلیہ دربار میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ ممتاز ہر لحاظ سے ممتاز تھی۔ وہ شاہجہاں کی سب سے محبوب بیوی تھی۔ ان کو حکومتی معاملات میں دخل اندازی کی بھی اجازت حاصل تھی، بلکہ کچھ تاریخ دان تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اصل حکمران وہی تھی۔ ان کے مشورے کے بغیر شاہجہاں کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ اس دوران شاہجہاں ملکی معاملات میں سامنے آنے والے مسائل کے ساتھ ساتھ خاندان میں پیدا ہونے والی تلخیوں کا شکار بھی تھے، خصوصاً جب ان کے اپنے بھائی کے ساتھ شہنشاہ بننے کے معاملات پر جھگڑا ہوا اور سازشوں کا سلسلہ چلا تو ممتاز نے ڈٹ کر شوہر کا ساتھ دیا۔ ممتاز ہر موقع پر شاہجہاں کے ساتھ کھڑی رہیں، حتیٰ کہ جب سلطنت کے خلاف بغاوت ہوئی اور جنگی صورتحال پیدا ہونے پر بادشاہ کو جنگی محاذوں پر جانا پڑا تو ممتاز محل بھی ان کے ہمراہ ہوئی۔ دیگر بیگمات کے مقابلے میں بادشاہ ممتاز کو زیادہ وقت دیتے تھے۔ ان کو وہ تمام رعایات حاصل تھی جن کا دوسری بیگمات یا محل کے اندر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ شاہی جوڑے کے 14 بچے تھے اور 14ویں بچے کی پیدائش پر زچگی کی پیچیدگی کے باعث ممتاز وفات پا گئی۔ اس واقعے نے شاہجہاں کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ انہوں نے خود کو بہت محدود کر لیا تھا، سفید ہونے والے بالوں کو اکھاڑنا چھوڑ دیا اور موسیقی کا شغف ترک کر دیا۔ وہ سفید کپڑے پہننے لگے اور مسلسل رونے سے ان کی نظر کمزور ہو گئی تھی۔ انہوں نے ممتاز کی یاد میں تاج محل بنوایا، جو ممتاز کا مقبرہ بھی ہے۔ شاہجہاں کی وفات کے بعد ان کو بھی یہیں دفن کیا گیا۔ زندگی کے متنازع پہلو ویسے تو شاہی جوڑے کی ازدواجی زندگی خوش و خرم گزری، تاہم کچھ مورخین نے ایسے واقعات کی جانب بھی اشارہ کیا ہے جو ان کے درمیان تلخیوں کا باعث بنے، یہاں تک کہ ممتاز محل کی وفات کو بھی مشکوک قرار دیا جاتا ہے۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ ممتاز اور شاہجہاں کی زندگی کے اس پہلو کو نظر انداز کیا جاتا ہے جس میں سب ٹھیک نہیں تھا۔ ممتاز کا زیادہ بچوں کی پیدائش کے معاملے پر بادشاہ کے ساتھ اختلاف ہوا جو وقت کے ساتھ بڑھتا رہا۔ ممتاز محل زیادہ حسین و جمیل نہیں تھی، تاہم وہ بلا کی باصلاحیت تھی، جس کی وجہ سے جلد ہی ان کا اثر و رسوخ دربار تک پہنچ گیا اور حکومتی معاملات بالواسطہ طور پر ان کے ہاتھ میں آ گئے، جس پر محل میں تشویش پیدا ہو گئی تھی۔ سن 2014 میں بھارت میں بننے والے شاہجہاں و ممتاز نامی ڈرامے میں ایسے پہلوؤں کی طرف خصوصی طور پر اشارہ کیا گیا جو جوڑوں کی رومانوی زندگی بیان کرتے ہوئے اکثر نظر انداز کر دیے جاتے ہیں۔ ممتاز محل کی وفات کے بعد ان کی یاد میں شاہجہاں نے تاج محل تعمیر کرایا، جہاں ممتاز بیگم کے ہمراہ وہ خود بھی دفن ہے۔ تاج محل کو فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ مانا جاتا ہے۔ بھارت جانے والا کوئی بھی سیاح تاج محل دیکھے بنا واپسی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ 42 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ اس میں ایک مسجد اور مہمان خانہ بھی ہے۔ معروف مورخ جادوناتھ سرکار نے اپنی کتاب اسٹڈیز ان مغل انڈیا میں تذکرہ کیا ہے کہ ممتاز محل نے مرتے وقت شاہجہاں سے تاج محل تعمیر کرانے کا وعدہ لیا تھا۔ اس کی تعمیر 1645 میں مکمل ہوئی، تاہم مزید 10 سال تک اس کی تزئین و آرائش کا کام ہوتا رہا۔ اس پر تقریباً 3.5 کروڑ روپے خرچ ہوئے، جو آج کے حساب سے 50 ارب روپے سے زیادہ بنتے ہیں۔ 20,000 مزدوروں کی محنت اس کی تعمیر میں شامل ہے۔ تاج محل کو 1983 میں یونیسکو نے عالمی ورثہ قرار دیا۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔